بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آزادی۔ شیخ فرید الدین اطار رحمۃ اللہ علیہ تذکرۃ الاولیاء میں فرماتے ہیں، آپ رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ روزہ رکھتی، پھر اپنے آقا کی خدمت میں مصروف ہو جاتی، جبکہ رات ہوتے ہی عبادت الہی میں مشغول ہو جاتی۔ ایک رات اتفاق سے آپ کا آقا بیدار ہو گیا، باوجود یکا چراغ بجھ چکے تھے، لیکن پھر بھی سارا گھر بقا نور بنا ہوا تھا۔ وہ حیرانی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتا ہوا ایک علیحدہ کوٹری تک پہنچا۔ دیکھا کہ ایک کونے میں وہ سربسجود تھیں اور ایک معلق نور آپ رحمت اللہ علیہ کے سر پر ہالے کی طرح روشن تھا۔ آپ مسلسل مصروف مناجات تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ خداوند، اگر میں کسی دوسرے کی غلام نہ ہوتی تو ایک بھی لمحہ تیری عبادت سے غافل نہ ہوتی، لیکن تو نے مجھے غیر کا محکوم بنا رکھا ہے، اس لیے خدمت میں دیر سے حاضر ہوتی ہوں۔ یہ الفاظ اور دعا سن کر آقا حیران ہو گیا اور دل ہی دل میں تائب بھی ہوا کہ آئندہ ایسی برگزیدہ اور نیک ہستی سے کوئی خدمت نہ لوں گا، بلکہ خود ان کی خدمت کروں گا۔ چنانچہ علل صبح آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آقا نے کہا کہ آپ مختار ہیں، جہاں جی چاہے رہیں، آپ آج سے آزاد ہیں۔ اگر آپ یہاں رہیں تو میں آپ کی خدمت کروں گا، لیکن آپ باہر آ گئیں اور خدائی عبادت میں مشغول ہو گئیں۔ اس بارے میں ایک اور روایت بھی ہے کہ اس واقعہ سے قبل تاجر عتیق ایک ظالم شخص تھا، اپنے غلاموں اور کنیزوں سے بے پناہ مشقت لیتا تھا اور انہیں پیٹ بھر کر کھانا بھی نہیں دیتا تھا۔ اس رات جب اس نے اپنی کنیز کو اس طرح خدا کے حضور سجدہ ریز دیکھا تو اس کا پتھر دل پگھل گیا اور اسے اپنے ماضی پر ندامت ہونے لگی۔ صبح ہوتے ہی جب اس نے کنیز کی کوٹری میں جا کر اسے آزادی کا مژدہ سنایا کہ آج سے تم آزاد ہو، جہاں چاہو چلی جاؤ، مگر میں تمہاری دی ہوئی قیمت ادا نہیں کر سکتی، کنیز نے حیران ہو کر کہا، میں تم سے کوئی قیمت نہیں مانگتا، مگر ایک چیز کا سوال کرتا ہوں۔ تاجر عتیق کے لہجے میں انکساری کا اظہار ہو رہا تھا۔ میری طرف سے کی جانے والی تمام زیادتیوں کو اس ذات کے صدقے معاف کر دو جس کی عبادت تم راتوں کی تنہائی میں چھپ چھپ کر کرتی ہو۔ میں تمہیں معاف کرتی ہوں، میرا مالک تمہیں ہدایت دے۔ یہ کہہ کر کنیز چلی گئی۔ یہ معصوم اور یتیم بچی اور شب بیدار کنیز مشہور عارفہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ تھی۔ ڈاکٹر مارگریٹ سمتھ اپنی کتاب رابعہ دی مسٹک میں شیخ فرید الدین اطار رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھتی ہیں کہ آزادی حاصل ہونے کے بعد حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ صحرا کی طرف نکل گئیں اور وہاں آبادی سے الگ یکسو ہو کر عبادت الہی میں مصروف ہو گئیں۔ پھر صحرا سے جی اٹھ گیا اور ایک بستی کی ایک کوٹری میں گوشہ نشین ہو کر ذکر و فکر کرنے لگیں۔ ایک روایت کے مطابق حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک بانسری نواز کی آواز کے ساتھ سنگت کرتی رہیں، جو ہو سکتا ہے غلامی کے دنوں سے مسلسل جاری ہو، لیکن بعد ازاں آپ اس سے اکتا گئیں اور تائب ہو کر جنگل میں گوشہ نشین ہو گئیں۔ تقریباً سبھی تذکروں میں ہے کہ یہاں آپ رحمت اللہ علیہ رات دن میں 1000 رکعت نماز ادا کرتی اور اس ذوق و شوق سے یہ عبادت کرتی کہ آپ کے نزدیک دن رات اور موسموں کا امتیاز ختم ہو گیا۔ یہیں سے آپ رحمت اللہ علیہ کے جذب و سلوک کا سفر شروع ہوا۔ لوگوں نے جب دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکی شب و روز اللہ کی عبادت میں مشغول ہے تو ان میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے عقیدت و احترام کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ تھوڑے ہی عرصے میں آپ رحمت اللہ علیہ زہد و تقویٰ کا چرچا دور دور تک پھیل گیا اور لوگ پند و نصیحت حاصل کرنے کے لیے آپ رحمت اللہ علیہ کے پاس آنے لگے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا قلب خدائی تجلیوں کا آئینہ بن چکا تھا۔
حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو کثرت رنج و عالم نے دنیا اور اس کی دلفریبیوں سے بیگانہ کر دیا تھا۔ پھر اس جذب و بے خودی کی کیفیت نے بے نیازی کی شکل اختیار کر لی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اہل دنیا کی نفی کر کے خالق کائنات سے اپنا رشتہ جوڑ لیا۔ یہ وہی رشتہ ہے جو دراصل الست برب قلوب اعلیٰ سے شروع ہوا تھا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک محقق عبدالرزاق پاشا نے یوں لکھا ہے کہ تصوف اسلامی کے ہیکل میں جس ہستی نے سب سے بڑھ کر اور سب سے پہلے محب الہی کو ایک مستقل محتکم مسلسل کی صورت میں پیش کیا وہ صرف حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات تھی۔ اب آپ رحمۃ اللہ علیہ دنیا اور دنیاوی معاملات سے کوئی سروکار نہ رکھتی تھی۔ دن بھر روزہ رکھتی، رات کو جاگ کر عبادت کرتی رہتی۔ قرآن کی تلاوت روز کا معمول تھا۔ کئی دن گزر جاتے اور گھر میں کچھ نہ ہوتا کہ جس سے روزہ افطار کر لیں۔ اکثر پانی کے ایک گھونٹ سے روزہ افطار کر لیتی تھیں اور اس پر بھی ہر وقت خدا کا شکر ادا کرتی رہتی تھی۔ آپ کی ذوق و شوق عبادت کو دیکھ کر ایک شخص نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ جس کی عبادت کرتی ہیں اسے دیکھتی بھی ہیں یا نہیں؟ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ اگر اسے نہ دیکھتی تو عبادت ہرگز نہ کرتی۔ روایت ہے کہ ایک بار سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پاس تشریف لائے اور رات وہیں قیام کیا۔ دونوں رات بھر مصروف عبادت رہے۔ صبح کو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت خوش نظر آئیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے سبب پوچھا تو کہا کہ میں اس بات پہ خوش ہوں کہ مجھے اللہ نے نماز پڑھنے کی توفیق دی۔ مزید کہا کہ عبادت کی توفیق عطا ہونے پر ہم کسی طرح بھی معبود حقیقی کا شکر ادا نہیں کر سکتے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا کرم ہے کہ اس کا جس قدر بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اسی شکرانے کے طور پر میں کل روزہ رکھوں گی۔ ایک روایت یوں بیان کی جاتی ہے کہ جب تاجر عتیق نے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو آزاد کر دیا تو آپ ظاہری تعلیم کے حصول کے لیے بصرہ سے کوفہ آ گئیں، جو اس وقت بہت بڑا علمی مرکز تھا اور جہاں بڑے بڑے نادر روزگار علماء حکماء ہر وقت موجود رہتے تھے اور جو اپنی علمی مجالس سے طالبان حق کی علمی تشنگی کو سیراب کرنے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ آپ اکثر ان علمی مجالس میں شریک ہو کر اپنی علمی پیاس بجھایا کرتی تھی۔ کہتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ فطری طور پر بہت ذہین تھیں، لہٰذا آپ نے نہایت ہی کم مدت میں قرآن پاک حفظ کر لیا۔ ساتھ ساتھ آپ نے فقہ اور حدیث کی تعلیم بھی حاصل کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ امور دینیہ کے سیکھنے میں مردوں سے فوقیت لے گئی تھیں، یہاں تک کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اسرار فقہ حدیث اور تفسیر کے رموز خوب سمجھنے لگی تھیں۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان علوم میں اس قدر مہارت حاصل کر لی کہ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ وعظ فرماتی تو بڑے بڑے محدث اور فقہ حیران رہ جاتے تھے۔ یہ بات بھی طے شدہ امور میں شامل ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں بڑے بڑے علماء نیاز مندی کے ساتھ حاضر ہوا کرتے تھے۔ ان کی باوقار علمی مجالس میں حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جو امیر المومنین فی الحدیث کے لقب سے یاد کیے جاتے ہیں حاضر ہوتے تھے۔ مشہور بزرگ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اور جناب شیخ عبدالواحد رحمۃ اللہ علیہ جیسے اصحاب بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوتے اور اپنی علمی پیاس بجھاتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ چونکہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتی تھی، لہٰذا دنیا کا خیال آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دل کے کسی گوشے میں بھی نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عمر بھر شادی نہ کی۔
آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کئی لوگوں نے شادی کی پیشکش کی، لیکن آپ نے شادی کی ان سب پیشکشوں کو اس لیے مسترد کر دیا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ حسب سابق یکسوئی کے اور تندہی سے اللہ کی عبادت جاری رکھ سکیں اور اس میں کوئی رخنہ نہ آ جائے۔ انگریزی تصنیف رابعہ دی مسٹک میں ڈاکٹر مارگریٹ سمتھ لکھتی ہیں کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ہم عصر جن کا نام شیخ عبد الواحد بن زید تھا، آپ رحمۃ اللہ علیہ سے شادی کے خواہشمند تھے۔ وہ خود صوفی تھے اور مبلغ بھی تھے اور بصرہ کے نزدیک ایک خانقاہی سلسلے کے بانی تھے۔ آپ لوگوں کو خدا کے راستے میں تنہائی کی تعلیم بھی یاد کرتے تھے۔ جناب ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب قوت القلوب میں ان کے اس مضمون کے ایک شعر کا ذکر بھی کیا ہے: راستے تو بہت سے ہیں لیکن حق کا راستہ ایک ہے، وہ جو حق کی راہ کے مسافر ہیں انہیں سب سے الگ رہنا چاہیے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے عبد الواحد بن زید کی اس پیشکش کو ذرا اہمیت نہ دی، بلکہ انہیں اپنے پاس آنے کی اجازت بھی نہ دی اور ایک عورت کے ذریعے کہلا بھیجا کہ اپنے جذبات کے پیروکار اپنی طرح کی کوئی ساتھی تلاش کر لیں۔ کیا تم نے مجھ میں خواہش کی کوئی رمق بھی پائی ہے؟ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو ان پر اس لیے بھی غصہ تھا کہ وہ خود صوفی تھے اور صوفی ہو کر وہ انہیں بھی شادی کے جھمیلوں میں ڈال کر عبادت و تنہائی سے روکنا چاہتے تھے، جبکہ انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ وہ ان کا جسم، ان کی جان، ان کی روح، بلکہ سانسیں تک بھی اللہ کی امانت ہیں اور وہ ایک گھڑی بھی اللہ کے بغیر نہیں گزار سکتی۔ اس لیے وہ شادی کے بندھن کو خدا کے ساتھ تعلق میں ایک رخنہ سمجھتی تھی۔ ایک اور شخص جس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے شادی کی درخواست کی وہ بصرہ کا عباسی امیر محمد بن سلیمان الہاشمی تھا۔ اس نے جب شادی کا ارادہ کیا تو دوستوں سے صلاح لی اور پوچھا کہ میرے لیے کون سی خاتون بطور بیوی بہتر رہے گی۔ اس کے تمام دوستوں نے متفقہ طور پر کہا کہ آپ کے لیے رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ بہترین انتخاب ہوگا، لہٰذا اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو شادی کا پیغام بھجوایا اور لکھا کہ وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو 1,00,000 دینار بطور مہر ادا کرے گا، جبکہ اس کی ماہانہ آمدنی 10,000 دینار ہے، وہ بھی آپ کی نظر کر دیا کروں گا۔ اس پر حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ اس بات سے مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی کہ تم میرے دستے بستہ غلام بن جاؤ گے یا تمہاری آمدنی میری ملکیت ہو جائے گی۔ تم مجھے ایک لمحے کے لیے بھی خدا سے دور نہیں کر سکتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مزید لکھا کہ زہد و تقویٰ دنیا میں باعث راحت جبکہ خواہشات حزن و ملال پیدا کرتی ہے۔ اپنی خواہشات کو محدود کرو اور خود پر کنٹرول کرو، دوسروں کو خود پر حاوی نہ ہونے دو، تم خود اپنے والی وارث بنو، دوسروں کو نہ بناؤ۔ مبدا وہ تمہارا ترکہ تقسیم کر لیں، اپنے دل میں ہمیشہ موت کا خیال رکھو۔ یہاں تک میرا تعلق ہے تو خدا مجھے اس سے 2 گنا دے سکتا ہے جتنے کی تم نے پیشکش کی ہے، لیکن اس سے مجھے کوئی خوشی نہیں ہوگی کیونکہ میں اپنے اللہ سے ایک گھڑی یا ایک لمحہ کے لیے بھی غافل نہیں ہونا چاہتی، لہٰذا اللہ حافظ۔ انگریزی تصنیف رابعہ دی مسٹک میں ڈاکٹر مارگریٹ سمتھ لکھتی ہیں کہ ایک اور کہانی بھی سنائی جاتی ہے کہ ایک دفعہ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور چند دوسرے صوفیاء کرام حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تشریف لائے اور انہیں شادی کی ترغیب دی، بلکہ کہا وہ بصرہ کے صوفیوں میں سے جسے پسند کریں اس سے شادی کر لیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، ٹھیک ہے، تم سب میں سے بڑا عالم کون ہے کہ میں اس سے شادی کر لوں؟
سب نے کہا خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ لہٰذا آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے مخاطب ہوئیں اور کہا کہ اگر آپ میرے 4 سوالوں کا جواب دیں تو میں آپ کی بیوی بننے کو تیار ہوں۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا پوچھئے، اگر خدا نے اجازت دی تو میں جواب دوں گا۔ تب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ بتائیے کہ جب میں مروں گی تو مسلمان ہوں گی یا کافر، اور میرا خدا میرے بارے میں کیا فیصلہ کرے گا؟ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا یہ ان چھپی ہوئی باتوں میں سے ہیں جن کو صرف خدا ہی جانتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا جب مجھے قبر میں رکھا جائے گا اور منکر نکیر مجھ سے سوال کریں گے تو کیا میں ان کو اطمینان بخش جواب دے پاؤں گی یا نہیں؟ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بولے یہ بھی ایک پوشیدہ امر ہے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اگلا سوال کیا کہ روز محشر جب تمام لوگ اکٹھے ہوں گے اور ان کو ان کے اعمال نامے تقسیم کیے جائیں گے، کچھ کو ان کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے اور کچھ کو بائیں ہاتھ میں، کیا مجھے میرا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں؟ حضرت خواجہ حسن رحمۃ اللہ علیہ پھر جواب دیا کہ یہ بھی چھپی ہوئی باتوں میں سے ہے۔ آخر میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ روز قیامت جب تمام بنی نوح انسان جمع ہوں گے، ان میں سے کچھ جنت میں اور کچھ دوزخ میں جائیں گے، ان دونوں میں کس گروہ میں ہوں گی؟ انہوں نے پہلے کی طرح ہی جواب دیا کہ یہ بھی پوشیدہ باتوں میں سے ہے جس کو سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا۔ اس پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب ایسا ہے کہ میرے 4 سوالات جن کا براہ راست تعلق مجھ سے ہے، ان کی موجودگی میں مجھے خاوند کی کیا ضرورت ہے کہ میں اس کے ساتھ نتھی ہو جاؤں، جبکہ مجھے تو ان سوالوں کا غم اور فکر ہونا چاہیے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اشعار پڑھے میرے بھائیوں، میرا سکون اور اطمینان تنہائی میں ہے، اور میرا محبوب ہمیشہ میرے ساتھ ہے، اس کی محبت کا مجھے کوئی متبادل نہیں مل سکتا۔ فانی چیزوں کے درمیان اس کی محبت میرا امتحان ہے، جہاں اس کا حسن ہوگا وہیں میں مراقبہ کروں گی، وہی میری محراب ہے، اسی کی طرف میرا قبلہ ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے شادی کی درخواست کی ایک اور کہانی شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ یوں بیان کرتے ہیں کہ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ میری خواہش ہے کہ ہم دونوں شادی کر کے ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ کے لیے منسوب ہو جائیں۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یوں جواب دیا کہ عقد نکاح ان کے لیے ہوتا ہے جو جسمانی طور پر موجود ہوں، یعنی جن کا تعلق دنیاوی معاملات سے ہو۔ یہاں تک میرا تعلق ہے تو میرا تو وجود ہی ناپید ہے، اور میں اپنی مالک نہیں بلکہ حق تعالیٰ کی ملکیت ہوں، اور میں اس کے حکم کے سائے میں ہوں، لہٰذا عقد نکاح کے لیے مجھ سے نہیں بلکہ خدا سے پوچھا جانا چاہیے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ پر لکھی کی کتاب حیات ابدی میں کلیم النساء صاحبہ لکھتی ہیں کہ ایک بار کوئی صاحب حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو نکاح کا پیغام دیا۔ جواب میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مشہور ہے طالب دنیا مؤنث ہے اور طالب عقبہ مؤنث، جبکہ طالب مولا مذکر۔ پھر کہا کہ اگر تم طالب دنیا ہو تو مؤنث ہو جبکہ میں مؤنث ہوں، نکاح جائز نہیں، اور اگر تم طالب عقبہ ہو تو مؤنث ہو، لہٰذا مؤنث کا مؤنث سے نکاح ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر تم طالب مولا ہو تو مذکر ہو، جبکہ اسی جہت سے میں بھی مذکر ہوں، کیونکہ میں خود بھی طالب مولا ہوں، لہٰذا مذکر کا مذکر سے نکاح ناممکن ہے۔ یوں ہمارے درمیان کسی بھی طور نکاح کا رشتہ قائم نہیں ہو سکتا،
یہ سن کر وہ شخص اپنا سا منہ لے کر رہ گیا اور خاموشی سے چلا گیا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے کئی شاگرد اور ساتھی تھے جو ہر وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کے گھر جمع رہتے تاکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے وظائف اور پند و نصیحت حاصل کر سکیں اور آپ سے تصوف کی تعلیم لے سکیں۔ جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے تقریباً تمام تذکرہ نگاروں نے خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کا شاگرد یا چھوٹے ہم عصر ساتھی کے طور پر پیش کیا ہے، جو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی مجلس میں بستے شوق حاضر ہوا کرتے تھے۔ حالانکہ تاریخی لحاظ سے امر واقعہ یہ ہے کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سن 97 میں پیدا ہوئیں اور حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ 110 میں دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے وقت حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی عمر صرف 13 سال بنتی ہے، اور یہ وہ دور تھا جب حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ بصرہ ہی میں عتیق نامی ایک تاجر کے گھر میں کنیز کی حیثیت سے زندگی کے دن گزار رہی تھیں۔ حقیقت میں تذکرہ نگاروں نے ہر دو کے درمیان جو روحانی تعلق قائم کرنے کی کوشش کی ہے، تاریخ کی روح سے اسے ثابت کرنا محال ہے۔ بالفرض اگر ان میں کوئی تعلق تھا بھی تو وہ صرف اتنا ہی ہو سکتا ہے کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں کبھی دور غلامی سے نجات پانے کے دوران تحصیل علم کی خاطر خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ایک آدھ بار حاضر ہوئیں، جبکہ عقیدت مندوں نے اتنی سی بات کا فسانہ بنا کر واقعات کا ایک تو ماہ باندھ رکھ دیا۔ اور حالانکہ ان روایت کو قبول کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ وہی عمروں کا تقاضت ہے کہ یہ تضاد ہے کہ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ تاریخ کے اس تناظر میں ہر دو کے درمیان ملاقات کو بھی ثابت کرنا ناممکن حد تک مشکل ہے۔ تاریخ کے طالب علموں کے لیے یہ بات حیرت کا باعث ہے کہ اس طرح کی روایتوں کے اولین بانی شیخ فرید الدین اطہار رحمۃ اللہ علیہ جیسے صوفی ہیں، جنہیں یہ بات اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے تھی کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ پیدائش 97 ہجری اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ وفات 110 ہے، لیکن اس کے باوجود ہم تذکرۃ الاولیاء میں یہ واقعہ تحریر دیکھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں کہ ایک بار حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس درس آراستہ تھی۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ بار بار دروازے کو دیکھ رہے تھے جیسے کسی کا انتظار کر رہے ہوں۔ ایک بے تکلف دوست نے پوچھا، امام کیا کسی کا انتظار ہے؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بے ساختہ فرمایا، ہاں میں رابعہ کا انتظار کر رہا ہوں۔ اس نے دوبارہ عرض کیا، امام آخر کیا وجہ ہے کہ جب تک آپ کی مجلس میں رابعہ جیسی ضعیف عورت نہیں آتی اس وقت تک آپ واعظ نہیں کرتے؟ اس پر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے پرجوش لہجے میں فرمایا کہ ہاتھیوں کی غذا چیونٹیوں کو نہیں مل سکتی۔ اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی ہم عمر تھی، جو امر محال ہے، اور اس واقعے کو تاریخی طور پر ثابت کرنا بھی ناممکن ہے۔ لیکن اکثر تذکرہ نگار اسی طرح کے واقعات بیان کرتے نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے روایت کردہ واقعات درجہ اعتبار سے گر جاتے ہیں۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جتنے واقعات ہیں انہیں اسی نظر سے دیکھا جانا چاہیے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے مفصل حالات زندگی تو اپنے مقام یعنی حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے معاصرین میں بیان کیے جائیں گے۔ یہاں صرف اتنا عرض ہے کہ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اسلامی دنیا کے اولین صوفیاء میں سے ایک تھے، ایک ایسے صوفی جنہوں نے حزن و ملال کو زہد کا جز بنا رکھا تھا۔
آپ دنیاوی زندگی میں زیادہ تر موت، آخرت اور دوزخ کا خوف رکھتے تھے۔ آپ زاہدوں کے امام تھے۔ آپ نے عرب، حسب نسب اور جاہ سے منہ موڑ کر علم و تقوی کا دامن تھاما، یہاں تک کہ آپ کا نام بصرہ میں محبت اور احترام سے لیا جانے لگا۔ یہاں کہیں زہد و تقوی اور واعظ و نصیحت کا ذکر آتا، لوگ کہتے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ان تمام فضیلتوں کے امام ہیں۔ آپ کا یہ دور 21 ہجری سے 110 ہجری یعنی آپ کی ولادت سے وفات تک محیط ہے۔ آپ کے بعد حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا دور آ گیا۔ 97 ہجری تا 185 ہجری سے آپ ہدایت و معرفت کی شمع اور اشاق کے رباط کی سرخیل بنی۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا شادی نہ کرنا اور ان زاہدوں کو ملامت کرنا جو انہیں شادی کی دعوت دیتے تھے، دراصل حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک ہی کی تاکید تھی۔ آپ کا خیال تھا کہ شادی تہجد سے روکتی ہے۔ آپ کا فرمان ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو دنیا میں بھلائی دیتا ہے تو اسے بیوی بچوں سے محروم کر دیتا ہے۔ الحجاز کا کہنا ہے کہ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ عظیم استاد اور قابل قدر امام تھے، جنہوں نے اپنے واعظ و نصیحت اور علم و عرفان سے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو فیض پہنچایا۔ آپ مذہب کے نہایت پابندی اور کئی مذہبی کتابوں کے مصنف تھے۔ تصوف کے بارے میں آپ کے خیالات آنے والے صوفیہ کے لیے مشعل راہ ہیں۔ آپ کی وفات سن 728 عیسوی میں ہوئی۔ آپ پر چونکہ آخرت اور دوزخ کا خوف غالب تھا، لہذا اکثر کہا کرتے کہ خوش قسمت ہے وہ شخص جو 1000 سال دوزخ میں رہنے کے بعد بھی باہر آ جائیں اور اس کی مغفرت ہو جائے۔ حضرت ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب قوت القلوب میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہ آرزو کرتے تھے کہ کاش وہ بھی ایسے ہی انسان ہوں جن کی 1000 سال بعد ہی صحیح بخشش تو ہو جاتی ہے۔ اس کے باوجود کہ آپ اور حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان کوئی تعلق ممکن نہیں تھا، ہاں آپ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پیشوا ضرور تھے۔ البتہ یہ واقعات حضرت شیخ فرید الدین عطا رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے پیش کیے جا رہے ہیں۔